اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اسم کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اپنی حالت کو تبدیل کرتا رہتا ہے، یعنی یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اسم جب اپنی نارمل حالت میں ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ جب میں کہوں حامد تو اس کا مطلب ہوگا حامدن، اور جب میں کہوں قلم تو اس کا مطلب ہوگا قلمن۔ بالکل اسی طرح اگرچہ فعل مضارع کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ موڈز آف مضارع۔ اور وہ کون کون سے موڈز ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجزوم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی نارمل حالت میں فعل مضارع بھی ہمیشہ مرفوع ہی ہوگا۔ یہ منصوب اور مجزوم صرف اسی وقت ہوگا جب اس سے پہلے کچھ ایسا آ جائے جو اس کی حالت کو تبدیل کر دے۔ جیسے جب حرف جر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اسم کے مجرور ہونے کی وجہ یہ حرف جر ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع سے پہلے بھی کچھ ایسا آ جاتا ہے جو اسے منصوب یا مجزوم بنا دیتا ہے۔ فی الحال نیو بک 4 کے سبق نمبر 4 تک، یعنی کہ اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 14 تک ہماری بک میں صرف فعل مضارع کی مرفوع فارمز ہی آنے والی ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے اسباق میں فعل مضارع کی منصوب اور مجزوم فارمز بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ بوجھ سا لگے، لیکن جب آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ انتہائی دلچسپ اور آسان لگیں گے۔ میرے الفاظ یاد رکھیں، آپ کو یہ بہت دلچسپ اور آسان لگیں گے، اور 1 یا 2 دن کی پریکٹس سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے۔ اور میں بھی جب ایک جملے کو بار بار دہراؤں گی تو جار مجرور کی طرح یہ بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ہم کسی اسم کو جب مرفوع دیکھتے ہیں تو ہم اسے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ مرفوع کیوں ہے۔ تو آج کے بعد بالکل اسی طرح سے جب ہم کسی فعل مضارع کو دیکھیں گے تو ہم اسے بھی ڈسکرائب کریں گے کہ وہ گرامر کی روح سے کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل مضارع کو سمجھنے کی خاطر 3 گروپس میں تقسیم کر دیا تھا۔
اور ان گروپس کو کچھ ایسے مزاحیہ سے نام دے دیے تھے جن کی وجہ سے ہم انہیں پہچان سکیں، ان میں ڈفر کر سکیں۔ تو ان گروپس میں یہ جو نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ ہے نا، اس سے دراصل عربی گرامر میں الافعال الخمسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں تو 7 اسناد ہے نا، تو پھر اسے الافعال الخمسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ 5 افعال، تو 5 کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گروپ میں تذہبانی 3 مرتبہ آتا ہے، تو اگر ہم ان تینوں کو ایک شمار کریں تو پھر یہ ٹوٹل 5 ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسے الافعال الخمسہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ جب کبھی کسی جگہ پر الافعال الخمسہ کا نام لکھا ہوا دیکھیں نا، تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ ہے۔ پھر یہ جو دوسرا گروپ ہے 5 in your pocket، اس گروپ میں بھی دیکھیں، یہ تذہبو دیکھیں 2 مرتبہ آتا ہے، تو اگر ہم ان کو بھی ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ایک ہی شمار کریں تو یہ بھی کل 4 ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی گرامر کی روح سے انہیں الافعال الاربعہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس تیسرے گروپ کو وہ بھی مبنی گروپ ہی کہتے ہیں۔ تو ان تینوں گروپس میں یہ جو 5 in your pocket گروپ ہے نا، جسے علماء الافعال الاربعہ کہتے ہیں، یہ گروپ بہت آسان ہے، کیونکہ اس گروپ میں تمام اسناد نارمل انداز میں مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جب یہ مرفوع ہوں گی تو اس صورت میں ان کے آخر میں ضمہ آئے گی، اور اس صورت میں ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور منصوب ہونے کی صورت میں ان کے آخر میں فتح آئے گی، تو پھر ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بالفتح، اور مجزوم ہونے کی صورت میں ان کے آخر میں ایک جزم آئے گی، تو پھر ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ پھر ہم اسے کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ مرفوع، منصوب اور مجزوم ہونے کا ایک نارمل طریقہ ہے، اور الحمدللہ ہم ان کے اندر مستتر فاعلوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کیسے ڈسکرائب کرنا ہے۔ لیکن اس الافعال الخمسہ گروپ کو دیکھیں، اس میں یہ نون ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہوگا، تو مرفوع ہونے کی صورت میں ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور پھر اگر یہ نون ان کے آخر میں موجود نہ ہو تو ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بحذف النون، اور پھر اگر یہ مجزوم ہو تو ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون۔ تو جو جملے کے باقی الفاظ ہوں گے نا، اس سے ہم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ یہاں پر مجزوم ہیں یا منصوب، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں فاعل کہاں کہاں پر ہیں۔ تو جب ہم ان سب پوائنٹس کو پڑھ لیں گے تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قدر آسان ہیں۔ اور جب تذہبنا یا یذہبنا کی یہ مبنی اسناد ہوں تو پھر ہم انہیں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ پہلے تو ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون، اور اگر یہ مرفوع کے مقام پر ہوں تو ہم کہیں گے فی محل رفع، اور اگر یہ منصوب کے مقام پر ہوں تو ہم کہیں گے فی محل نصب، اور اگر یہ مجزوم کے مقام پر ہوں تو ہم کہیں گے فی محل جزم۔ یہاں پر بھی جملے کے باقی الفاظ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مرفوع ہیں، منصوب ہیں یا مجزوم۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہینڈ آؤٹ میں
اس طرح کی شیٹس موجود ہیں. ان شیٹ میں دیکھیں یہاں پر لن اور لم لکھا ہوا ہے. یہ تو وہ عام سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو منصوب یا مجزوم کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تقریباً 6 مزید وجوہات ہیں جو فعل مضارع کو منصوب یا مجزوم کر دیتی ہیں، جنہیں ہم آگے جا کر باری باری پڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سب پڑھ کر ہم فعل مضارع کے علم پر مکمل عبور حاصل کر پائیں گے، اور پھر آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اب آپ کس قدر خوبصورتی سے قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں. تو آج کے بعد جب فعل مضارع ہمارے سبق میں آئے گا تو ہم اسے ڈسکرائب بھی کریں گے کہ یہ افعال الخمسہ ہیں یا افعال الاربعہ ہیں یا پھر یہ مبنی گروپ سے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 3 کو پڑھ لیا تھا. چلیے ابھی اس کی تمارین کو شروع کرتے ہیں. تو اس کا سوال نمبر 1 ہے اکمل الجمل الآتیہ بوضع الفعل ذهب في المضارع بعد اسناده الى الضمیر المناسب. یعنی کہ یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان میں ہم نے فعل ذهب کی فعل مضارع کی مناسب اسناد لکھنی ہے. تو چلیے ان جملوں کو شروع کرنے سے پہلے ان کی تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو انتی کے لیے کیا آئے گا؟ تذهبینا. چلیے مجھے بتائیے کہ اخواتی کے لیے کیا آئے گا؟ یذهبنا. اور ابھی کے لیے یذهب، نحن نذهب، انت تذهب، یا تذهب، انتم تذهبون. اچھا انا کے لیے کیا آئے گا؟ اذهب، الاولاد یذهبون، الطلاب یذهبون. اچھا حامد یذهب، عائشہ تذهب. تو چلیے ابھی جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں. فی ای ساعت بلینک الی الجامعۃ یا عائشہ. تو عائشہ کے لیے کیا آنا چاہیے؟ جی ہاں تذهبین. دیکھیں اب یہ عائشہ جو ہے نا یہ ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ سیکنڈ پرسن ہے. اس کے لیے آئے گا تذهبین. اس کے معنی ہو جائیں گے اے عائشہ تم کتنے بجے یونیورسٹی جاتی ہو؟ پھر ہے الطلاب بلینک الی الملعب بعد الدرس. تو الطلاب کے لیے کیا آنا چاہیے؟ یذهبون. تو الطلاب یذهبون الی الملعب بعد الدرس. اس کے معنی ہوں گے طلباء سبق کے بعد کھیل کے میدان کی طرف جاتے ہیں. جز نمبر 3 ہے انا. اب یہاں انا کے لیے کیا آنا چاہیے؟ اذهب. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا انا اذهب الی السوق یوم الجمعۃ فقط. یعنی کہ میں بازار صرف جمعے کے دن جاتا ہوں. فقط کے معنی ہوں گے صرف. سوق کا ترجمہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ بازار بھی کر سکتے ہیں اور مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں. جز نمبر 4 ہے متا بلینک لزیارت المدیر یا اخوانو. تو اخوانو کے لیے کیا آنا چاہیے؟ تذهبون. یعنی کہ اے بھائیو تم سب پرنسپل کو ملنے کب جا رہے ہو؟ جز نمبر 5 ہے امی. امی کے لیے کیا آنا چاہیے؟ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں امی تو وہ 3rd پرسن ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے لیے تذهب آئے گا. اگر یہ 2nd پرسن ہوتی ہم کہتے یا امی تو پھر 2nd پرسن کے لیے ہم لکھتے تذهبین. اب چونکہ امی 3rd پرسن ہے، ٹھیک ہے نا، غائب ہے، اس لیے ہم اس کے لیے لکھیں گے تذهب.
تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، امی تذهب الى المستشفى كل يوم لأنها مریضة، یعنی کہ میری امی ہر روز ہاسپٹل جاتی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ جز نمبر 6 ہے بلینک إلى المکتبة كل مساء یا بناتی، تو اب یا بناتی ہے، اس کے لیے کیا آنا چاہیے؟ تذهبنا، ٹھیک ہے نا؟ مؤنث جمع ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے ان کے لیے ہم لکھیں گے تذهبنا، یعنی کہ اے میری بیٹیوں، کیا تم ہر شام لائبریری جاتی ہو؟ جز نمبر 7 ہے لما لا بلینک إلى المطار معنا یا عباسو، تو اگر عباس ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم اس کے لیے کیا لکھیں گے؟ تذهبو، یعنی کہ لما لا تذهبو إلى المطار معنا یا عباسو، یعنی کہ اے عباس، تم ہمارے ساتھ ایئرپورٹ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ جز نمبر 8 ہے نحن بلینک إلى الجامعة بسیارة الأجرة، تو اب نحنو آ گیا ہے، نحنو کے لیے کیا آنا چاہیے؟ نذهب، نحنو نذهب إلى الجامعة بسیارة الأجرة، سیارة الأجرة ٹیکسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہم یونیورسٹی ٹیکسی میں جاتے ہیں۔ ابھی بلینک إلى المصنع في الساعة العاشرة، تو اب آ گیا ہے ابھی، اس کے لیے کیا آئے گا؟ یذهب، ابھی یذهب إلى المصنع في الساعة العاشرة، یعنی کہ میرے ابو 10 بجے فیکٹری جاتے ہیں۔ جز نمبر 10 ہے اخواتی بلینک إلى المدرسة بالحافلة، اچھا اب اخواتی کے لیے کیا آنا چاہیے؟ یذهبنا، اخواتی یذهبنا إلى المدرسة بالحافلة، یعنی کہ میری بہنیں اسکول بس میں جاتی ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ، اب ہم نے پھر بلینکس میں فعل مضارع کو لکھنا ہے، لیکن اب یہاں پر ہمارا اصلی ٹیسٹ ہے، کیونکہ اب ایک فعل نہیں ہے، مختلف افعال کی ہم فعل مضارع کی اسناد کو ان جملوں میں لگائیں گے۔ تو چلیے، جز نمبر 1 ہے بلینک اللغت العربیت یا سیدی، تو اب ہم نے کسی سے عربی زبان کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تعریفو، اتعرفو لغت العربیت یا سیدی، یعنی کہ اے میرے جناب، کیا آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ یا ہم یہاں پر تفہمو بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اے میرے جناب، کیا آپ عربی زبان سمجھتے ہیں؟ تعریفو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور تفہمو بھی لکھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نحنو بلینک کرۃ القدمی کل مساء، تو کرۃ القدمی کو کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں نا، اور پھر اس کے لیے نحنو بھی آیا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ نلعبو، نحنو نلعبو کرۃ القدمی کل مساء، یعنی کہ ہم ہر شام فٹ بال کھیلتے ہیں۔ جز نمبر 3 ہے افی المہاجع الجامعتی بلینک یا اخوانو، تو مہاجع الجامعتی کسے کہتے ہیں؟ ہاسٹل کو، تو ہاسٹل میں کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، رہتے ہیں، اور رہنے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یسکنو، تو یا اخوانو کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ تسکنون، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا
افی المہاجع الجامعتی تسکنون یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو، کیا تم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہو؟ جز نمبر 4 ہے التجار بلینک دکاکینہم فی الساعۃ التاسعۃ، تو تاجر دکانوں کو کیا کرتے ہیں؟ یا بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں؟ تو چلیے اب ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں یفتحون، التجار یفتحون دکاکینہم فی الساعۃ التاسعۃ، یعنی کہ تاجر اپنی دکانوں کو 9 بجے کھولتے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے بلینک المدرس الدرس علی السبورۃ، تو استاد بلیک بورڈ پر سبق کو کیا کرتا ہے؟ لکھتا ہے، اس لیے یہاں پر آئے گا یکتبو۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یکتب المدرس الدرس علی السبورۃ، یعنی کہ استاد رائٹنگ بورڈ پر سبق لکھتا ہے۔ جز نمبر 6 ہے اخوات حمزہ بلینک بالجامعۃ، تو حمزہ کی بہنیں یونیورسٹی میں کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے یدرسنا۔ جز نمبر 7 ہے انا بلینک القرآن کل صباح، تو قرآن کو صبح کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، اور انا کے لیے پھر کیا آئے گا؟ اقرأ، انا اقرأ القرآن کل صباح، یعنی کہ میں ہر صبح قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 8 ہے فی ای محطۃ بلینک یا سیدی، تو محطہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹاپ کو، بس اسٹاپ جو ہوتا ہے، تو بس اسٹاپ پر کیا کرتے ہیں؟ اترتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے تنزلو فی ای محطۃ تنزلو یا سیدی، یعنی کہ اے میرے جناب آپ کون سے اسٹاپ پر اتریں گے؟ جز نمبر 9 ہے اختی بلینک ثلاثۃ لغات، تو بلینک میں کیا آئے گا؟ زبانوں کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، تو میری بہن 3 زبانیں کیا جانتی ہے؟ جی ہاں جانتی ہے، تو یہاں پر آئے گا تعرفو، اختی تعرفو ثلاثۃ لغات، یعنی کہ میری بہن 3 زبانیں جانتی ہے۔ جز نمبر 10 ہے من ای اذاعۃ بلینک الاخبار یا فتاتو، تو ریڈیو اسٹیشن پر خبروں کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، اور ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ جمع مؤنث سے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے تسمعنا من ای اذاعۃ تسمعنا الاخبار یا فتاتو، یعنی کہ اے نوجوان لڑکیوں تم کون سے ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتی ہو؟ جز نمبر 3 ہے صحح الجمل الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے جملوں کو درست کریں۔ یہاں پر انہوں نے جان بوجھ کر فعل کی غلط اسناد لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فعل صحیح ہے لیکن اس کی اسناد غلط لکھ دی ہیں تاکہ ہم انہیں صحیح کریں۔ تو جز نمبر 1 ہے یا مریم اتعرف رقم ہاتف المدیرۃ، مریم کے لیے کیا آنا چاہیے تھا؟ وہ ہمارے سامنے موجود ہے، سیکنڈ پرسن ہے، اس لیے تعریفو کی جگہ تعریفینہ آنا چاہیے تھا، یعنی کہ اے مریم کیا تم پرنسپل صاحبہ کا فون نمبر جانتی ہو؟ جز نمبر 2 ہے یدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر فعل سے جملہ شروع ہو اور جملے کے اندر فاعل بھی موجود ہو
تو اس صورت میں ہم فعل کی واحد فارم لگائیں گے. تو اب یہاں پر اگر یدخلون لگاتے ہیں تو یدخلون کا یہ واو بھی فاعل ہے اور الطلاب بھی فاعل ہے، اور ایک جملے میں دو فاعل نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں پر یدخلون کی جگہ پر یدخلو آئے گا. جز نمبر 3 ہے الطبیبات یخرجون من المستشفى فی الساعة الواحدة. تو اب یہاں پہ دیکھیں الطبیباتو کے لیے یخرجون آیا ہے کیونکہ یہ مؤنث جمع ہیں، اس لیے ان کے لیے یخرجنا آئے گا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا الطبیبات یخرجن من المستشفى فی الساعة الواحدة، یعنی کہ لیڈی ڈاکٹرز ہاسپٹل سے 1 بجے نکلتی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. جز نمبر 4 ہے یجلسن الطالبات الجدد فی الصف الاخیر. تو اب یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم یجلسنا لگاتے ہیں تو اس کا نون بھی فاعل ہے اور الطالبات بھی فاعل ہے، تو ایک جملے میں 2 فاعل ہو جائیں گے. اس لیے یہاں پر بھی ہم مؤنث کی واحد فارم لکھیں گے، یعنی کہ یہاں پر ہم لکھیں گے تجلسو. تجلس الطالبات الجدد فی الصف الاخیر، یعنی کہ نئی طالبات آخری صف میں بیٹھتی ہیں، آخری لائن میں بیٹھتی ہیں. چلیے جز نمبر 5 ہے این تذهبن یا اخوانو. تو اخوانو کے لیے تذهبنا آ گیا ہے، کتنا غلط ہے نا. تذهبنا خواتین کے لیے آتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم تذهبون لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ این تذهبون یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو تم کہاں جا رہے ہو. جز نمبر 6 ہے اختی یدرسو فی المدرسۃ الثانویۃ. اختی کے لیے کیا آنا چاہیے تھا؟ جی ہاں تدرسو. اختی تدرسو فی المدرسۃ الثانویۃ. یہ یدرسو غلط ہے، اسے کٹ کر کے تدرسو کر دیں، یعنی کہ میری بہن سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہے. جز نمبر 7 ہے ماذا تکتبون یا بناتی. تو بناتی کے لیے تکتبونا تو نہیں آنا چاہیے نا، کیا آنا چاہیے؟ تکتبنا. ماذا تکتبنا یا بناتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکتبونا کو کاٹ کے تکتبنا لکھ دینا ہے، یعنی کہ اے میری بیٹیوں تم کیا لکھ رہی ہو. جز نمبر 8 ہے ماذا تاکلینا یا عباسو. عباسو کے لیے تاکلینا آنا چاہیے؟ جی نہیں، تاکلو. تو آپ اس تاکلینا کو کاٹ کے تاکلو لکھیں گے. ماذا تاکلو یا عباسو، یعنی کہ اے عباس تم کیا کھا رہے ہو، تھوڑا مجھے بھی تو دو نا. چلیے جز نمبر 9 ہے نحنو اشرب القہوۃ کل صباح. اچھا تو نحنو کے لیے اشربو آ گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے، نحنو کے لیے نشربو آنا چاہیے. نحنو نشرب القہوۃ کل صباح، یعنی کہ ہم ہر صبح قہوہ پیتے ہیں. جز نمبر 10 ہے سترجع ابی من الریاض فی الاسبوع القادم. تو کیا ابی کے لیے ترجیع آنا چاہیے؟ غلط ہے نا، کیا آنا چاہیے؟ یرجع. تو یہ ہو جائے گا سیرجع ابی من الریاض فی الاسبوع القادم، یعنی کہ میرے ابو ریاض سے اگلے ہفتے واپس آئیں گے، لوٹیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب اگلا سوال ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ جو درج ذیل میں ہے اس پر غور کریں. چلیے غور کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں یذہبو، تو اس یذہبو میں یہ یا جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ علامت و مضارع ہوتی ہے. اسے آپ علامت و مضارع بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہم ابھی تک کہہ رہے ہیں اس کو،
اور اسے آپ حرف المضارع بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اسے حرف المضارع بھی کہیں تب بھی ٹھیک ہے، علامت مضارع کہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ مضارع کی جتنی بھی اسناد ہیں نا وہ علامت مضارع سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر یہ یا جو ہے نا یہ علامت مضارع ہے، اور پھر ذہبا یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس میں فاعل مستتر ہے۔ یذہبو میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر ہے یذہبونا، اب یہاں پر بھی یہ یا علامت مضارع ہے اور ذہبا فعل ہے، اور یہ واو کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور یہ نون اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یذہبونا تو یہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ نون ہوتا ہے۔ اگر ہم نون کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ منصوب یا مجزوم ہو جائیں گے۔ پھر ہے تذہبو، اس تذہبو میں یہ تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، اور باقی یہ ذہبا یہ تینوں حروف جو ہیں یہ فعل ہیں۔ اور پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس میں بھی فاعل مستتر ہوتا ہے، اور اس میں کون مستتر ہوتا ہے؟ اس میں ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر ہے یذہبنا، اب یذہبنا میں یہ یا جو ہوگا یہ علامت مضارع ہوگا، پھر یہ ذا ہا اور با یہ فعل ہوگا، اور یہ نا یہ اس کا فاعل ہوگا۔ یذہبنا اور تذہبنا میں جو آخر میں نون آتا ہے نا یہ ان کا فاعل ہوتا ہے۔ اسے ہم نہیں کہیں گے کہ یہ علامت الرفع ہے، نہیں، یہ اس کا فاعل ہے، اور جب یہ مرفوع منصوب یا مجزوم ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع یا فی محل نصب یا فی محل جزم، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ایکسپلین کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تذہبو آ جاتا ہے۔ تذہبو میں یہ تا کیا ہے؟ یہ علامت مضارع ہے اور باقی سارا فعل ہے، اور اس میں بھی پھر ہم کہیں گے فاعل مستتر ہے، اور اس دوسرے تذہبو میں کون مستتر ہوتا ہے؟ انتا، ٹھیک ہے؟ ایک تذہبو میں ہیا مستتر ہوتی ہے اور دوسرے تذہبو میں انتا مستتر ہوتا ہے۔ جب ہم جملے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تذہبو مذکر کے لیے آیا ہے یا مؤنث کے لیے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تذہبونا، اس میں تا علامت مضارع ہے، ذا ہا با فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، اور نا جی ہاں یہ علامت رفع ہے۔ تذہبونا میں بھی یہ نا جو ہے اس کے رفع کی علامت ہوتی ہے، اگر اس نا کو ہم نکال دیتے ہیں تو پھر یہ مرفوع نہیں رہتا، پھر یہ یا تو منصوب ہوگا یا مجزوم، اور جملے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجزوم۔ چلیے آگے ہے تذہبینا۔ تذہبینا میں بھی تا علامت مضارع ہوگی، ذا ہا با فعل ہوگا، اور یہ اس کے درمیان میں دیکھیں جو یہ یا ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، اور اس کے آخر میں یہ جو نون ہے یہ بھی اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تذہبینا بھی نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ میں ہے۔ پھر اس کے بعد پھر تذہبنا آ گیا، اس میں ہم کہیں گے تا کیا ہے؟ علامت مضارع ہے، ذا ہا با فعل ہے، اور یہ نا یہ فاعل ہے۔ پھر اس کے بعد اذہبو آتا ہے، اس میں یہ جو حمزہ ہے شروع میں آ جو ہے یہ علامت مضارع ہے، اور ذہبا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی فاعل مستتر ہوگا، اور کون مستتر ہوگا؟ انا مستتر ہوگا۔ پھر ہے نذہبو، اس میں نا علامت مضارع ہے، ذہبا فعل ہے، اور فاعل اس میں بھی مستتر ہوتا ہے، اور نذہبو میں نحنو کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سیارۃ الاجرتی یعنی کہ ٹیکسی، دوسرا لفظ ہے صفن اور اس کی جمع ہوگی صفوفن۔ یہ صف لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی موجود ہے، ہم کہتے ہیں صفیں بنا لیں، تو صف کے معنی ہوں گے لائن، قطار۔ اور آخری لفظ ہے اخیرن، یہ لفظ بھی اردو میں موجود ہے، یعنی کہ آخری، لاسٹ۔
تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے اور اس کی تمارین بھی مکمل ہو گئی ہے۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص پر اپنے گھر، فیملی اور کاروبار کی مصروفیات کا بھی بوجھ ہوگا، لیکن اگر آپ صرف کچھ عرصہ کے لیے اس کورس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو یہ علم ایک بہترین دوست کی طرح زندگی بھر آپ کے کام آئے گا۔ آپ اپنے اس کورس کو صرف کچھ عرصہ تک اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں، یعنی کہ اسے ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں، تو اس کے بدلے آپ کو آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت چیز مل جائے گی، اور وہ چیز کیا ہوگی؟ قرآن پاک کا قرب۔ تو آپ محنت کریں اور اپنے اس پروجیکٹ کو اپنی زندگی میں سب سے آگے رکھیں، اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح محنت کرتی رہوں گی تاکہ ہم سب مل کر اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ تو اب الحمدللہ ہم ماضی، مضارع اور امر فعل کی تینوں فارمز کو پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ خود سے بھی اپنے فارغ اوقات میں اس کی پریکٹس کریں۔ اس کے لیے آپ اس شیٹ کو پرنٹ کر کے اس پر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اس شیٹ میں جو کچھ ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے اسے چھوڑ دیں اور صرف ماضی، مضارع اور امر کی پریکٹس کریں۔ جب آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ماضی، مضارع اور فعل امر کا علم جو ہے نا وہ بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ چلیے اب ہم نیو بک 4 کے سبق نمبر 4 پر آ جاتے ہیں، یعنی اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 14 پر۔ مدینہ عربک کورس کے اس سبق میں ہم پہلی مرتبہ آفیشیلی فعل امر کو سیکھیں گے۔ اگرچہ ہم نے پہلے سے ہی فعل امر کی تیاری کر رکھی ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس سبق میں پہلی مرتبہ فعل امر کو آفیشیلی استعمال کریں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل امر کو ہم ہمیشہ فعل مضارع سے بناتے ہیں، یعنی اگر ہمیں فعل امر بنانا ہو تو ہم پہلے فعل ماضی سے فعل مضارع بنائیں گے اور پھر فعل مضارع سے ہم فعل امر بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈائریکٹ فعل ماضی سے فعل امر بنانا شروع کر دیں، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فعل مضارع پر آ جائیں اور پھر فعل مضارع سے فعل امر بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فعل امر صرف مخاطب یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہی بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم کسی کو حکم دیں یا کسی قسم کی ریکویسٹ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری بات کو سن رہا ہو، یعنی کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخاطب یعنی کہ سیکنڈ پرسن ہو۔ تو ہم فعل مضارع میں سیکنڈ پرسن کے لیے کون کون سی اسناد استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما اور انتنا کے لیے استعمال ہونے والی اسناد۔ تو فعل ثلاثی یعنی کہ 3 حروف والے افعال سے فعل امر بنانے کے 3 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، علامت مضارع کو ختم کر کے ایک حمزہ وصل کو اس کی جگہ پر لگا دیا جائے۔ نمبر 2، پھر انہیں مجزوم کر دیا جائے۔ اور نمبر 3، اگر اس کے عین کلمہ پر دمہ ہو تو اس کے حمزہ وصل پر بھی ہم دمہ لگا دیں گے، ورنہ اگر اس کے عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو تو ان دونوں ہی صورتوں میں اس کے حمزہ وصل پر کسرہ ہی لگائی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ فعل ثلاثی سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو پھر اس کے حمزہ وصل پر یا تو ہم دمہ لگائیں گے یا کسرہ، اس پر کبھی فتح نہیں لگائیں گے۔ مثال کے طور پر فعل ہے ذہبا یذہبو، تو اس کی فعل مضارع کی مخاطب یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے لیے آنے والی اسناد کون کون سی ہوں گی؟ تذہبو، تذہبانی،
تذهبون، تذهبین، تذهبانی، تذهبنا۔ تو اگر ہم تذہبو سے فعل امر بنائیں تو فعل امر بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی اس علامت و مضارع کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ تو فعل مضارع کی علامت تھی، اور جب ہم اسے فعل امر میں تبدیل کریں گے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم اسے ختم کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے بھی مجزوم کر دیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کوئی لفظ سکون سے شروع ہو تو اسے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے اب ہم اسے پڑھنے کی خاطر اس کے شروع میں ایک حمزہ وصل لگا دیں گے۔ تو اب ضروری ہے کہ اس حمزہ وصل پر کوئی اعراب بھی لگایا جائے تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں، کیونکہ اس حمزہ وصل پر بھی تو سکون ہے نا، اسے ہم کیسے پڑھیں؟ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس کے عین کلمہ پر دیکھیں گے۔ اب دیکھیں نا، اس کے عین کلمہ پر دمہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس حمزہ وصل پر کسرہ لگا دیں گے۔ اگر عین کلمہ پر دمہ ہوتا نا تو ہم حمزہ وصل پر بھی دمہ ہی لگا دیتے، لیکن چونکہ اب دمہ نہیں ہے اس لیے اب ہم اس کے حمزہ وصل پر کسرہ لگائیں گے۔ اس حمزہ وصل پر کبھی 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 فتح نہیں آ سکتی، ہمیشہ یا تو دمہ آئے گی یا کسرہ، تو یہ بن جائے گا اذهب۔ تو چلیے اب اس کی جو باقی اسناد ہیں نا، اس سے بھی ہم پہلے علامت و مضارع کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک حمزہ لگا دیں گے، اور ان سب کو اب ہم مجزوم بھی بنا دیں گے، اور ان سب کے عین کلمہ پر بھی دمہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم ان کے حمزہ وصل پر بھی کسرہ لگا دیں گے۔ تو یہ بن جائے گا اذهب، اذهبا، اذهبو، اذهبی، اذهبا اور اذهبنا۔ اور ہم انہیں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اذهب اور اذهبنا کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون، اور ان چاروں کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون۔ اور ان کے فاعلوں کا تو ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ اس اذهب میں انتا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور اذهبا میں یہ الف فاعل ہے، اذهبو میں یہ واو فاعل ہے، اذهبی میں یہ یا فاعل ہے، پھر اذهبا میں یہ الف فاعل ہے، اور اذهبنا میں یہ نا فاعل ہے۔ تو اب الحمدللہ ہماری فعل امر کی ہلکی پھلکی ریویژن ہو گئی ہے۔ چلیے اب اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس کے سوال نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ چلیے اب سوال نمبر 4 پر آ جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں مختلف افعال کے ماضی مضارع کی لسٹ موجود ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کا فعل امر بنانا ہے۔ تو قتلا یقتلو، اور اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے عین کلمہ پر دمہ ہے نا، اس لیے اس کے حمزہ وصل پر بھی ہم دمہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اقتل۔ تو چلیے اب اس فعل امر کی باقی 5 اسناد بھی بنائیں۔ تو یہ ہو جائے گا اقتل، اقتلا، اقتلو، اقتلی، اقتلا اور اقتلنا۔ اگلا فعل ہے سمیع یسمعو۔ تو ابھی دیکھیں نا، اس کے عین کلمہ پر بھی فتح ہے، اس لیے ہم اس کے حمزہ وصل پر کسرہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب دمہ ہوگی تو آپ دمہ لگا دیں، اگر دمہ نہیں ہے تو پھر کسرہ لگانی ہے، فتح کبھی نہیں آئے گی۔ تو اس کا فعل امر ہوگا اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا۔ چلیے اب دوسرا فعل ہے ذہبا یذہبو۔ اس کی تو ابھی ہم نے بنائی تھی نا، اذهب، اذهبا، اذهبو، اذهبی، اذهبا اور اذهبنا۔ پھر آگے ہے رفع یرفعو۔ اس کا امر کیا ہوگا؟ جی ہاں، ارفع۔ چلیے باقی اس کی فارمز بنائیں۔ ارفع،
ارفعا، ارفعو، ارفعی، ارفعا، ارفعنا۔ چلیے اس کے بعد ہے جلسا یجلسو۔ اب اس کے مضارع کے لام کلمہ پر کسرہ ہے نا، اس لیے ہم اس کے حمزہ وصل پر بھی کسرہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا۔ اب ہے درسا یادرسو۔ چلیے اس کا امر بنائیں۔ جی ہاں، اس کے دیکھیں عین کلمہ پر دمہ ہے نا، اس لیے اس کا جو فعل امر ہوگا نا اس کے حمزہ وصل پر ہم دمہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ادرس، ادرسا، ادرسو، ادرسی، ادرسا، ادرسنا۔ تو چلیے اب باقی سب کے میں آپ کو فعل امر کی پہلی فارم بتاؤں گی، باقی آپ نے خود بنانی ہے۔ تو فہیمہ یفہمو کا فعل امر ہوگا افہم۔ علمہ یعلمو، اس کا کیا ہوگا فعل امر؟ اس کا فعل امر ہوگا اعلم۔ پھر ہے حفظہ یحفظو، اس کا کیا ہوگا؟ احفظ۔ پھر ہے شربہ یشربو، اس کا کیا ہوگا؟ اشرب۔ سجدہ یسجدو، فعل امر کیا ہوگا؟ اسجد۔ عین کلمہ پر دمہ ہے نا، اس لیے اس کا فعل امر ہوگا اسجد۔ حلقہ یحلقو، حلقہ کا مطلب ہوتا ہے شیو کرنا، اس کا فعل امر ہوگا احلق۔ رکع یرکعو، اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ ارکع۔ پھر ہے کسرہ یکسرو، اس کا فعل امر ہوگا اکسر۔ شکرہ یشکرو، اس کے بھی عین کلمہ پر دمہ ہے، اس لیے اس کا فعل امر ہوگا اشکر۔ پھر ہے غسلہ یغسلو، کیا ہوگا اس کا فعل امر؟ اغسل۔ طبخہ یطبخو، اس کا کیا ہوگا؟ اطبخ۔ پھر ہے فتح یفتحو، افتح۔ قطع یقطعو، اس کا کیا ہوگا؟ اقطع۔ پھر ہے ضربہ یضربو، اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ اضرب۔ پھر ہے جمع یجمعو، فعل امر کیا ہوگا؟ اجمع۔ کتب یکتبو، اکتب۔ عبد یعبدو، اعبد، اعبد۔ نزل ینزلو، انزل۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہے منع یمنعو، اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ امنع۔ عرفہ یعرفو، اعرف۔ ضحکہ یضحکو، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اضحک۔ اچھا، اکلا یاکلو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکلا اور اخذا ان کے فعل امر باقی سب کے فعل امر سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں جو ان کے شروع میں یہ حمزہ آتا ہے نا، حمزہ قطع، ہم اسے بھی نہیں لکھتے ہیں۔ یاکلو کا فعل امر ہوگا کل۔ اچھا، پھر ہے رکیبہ یرکبو، اس کا کیا ہوگا؟ ارکب۔ اور فعل یفعلو، افعل۔ اخذ یاخذو، اس کا بھی ہوگا خذ۔ اس کے حمزہ قطع کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، اسے ہم نہیں لکھیں گے۔ اب اس کے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، حمزۃ الامری حمزۃ الوصل، یعنی کہ امر کا حمزہ جو ہے وہ حمزہ وصل ہے۔ فلا تکتب فوقہا او تحتہا علامت الحمزتی، اس لیے تم مت لکھو اس کے اوپر یا اس کے نیچے حمزہ کی اس علامت کو، یعنی کہ فعل ثلاثی میں جو ہم فعل امر بناتے ہیں اس کا حمزہ جو ہے نا یہ حمزہ وصل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پر حمزہ قطع کا نشان نہیں ڈالیں گے،
یہ جو حمزہ چھوٹی سی ہم لکھتے ہیں نا، یہ ہم نہیں لکھیں گے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں اس سبق کو شروع کریں گے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کی خصوصی دعاؤں میں اپنی اس ناچیز بہن کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔